جو تو کہے گی وہی ہوگا، مگر یاد رکھنا ماریا، ہم اس وقت چوہدری کریم بیگ کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر تو نے صرف اپنی بچی کا خیال کیا تو ہمارا 19 سالہ اقبال ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ چوہدری کریم بے حد غصے میں، اس نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا ہے، تو کیوں نہیں سمجھتی؟ صرف ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، میرا بازو بنے گا۔ جانتی ہے نا میں نے کتنی منتیں مرادیں مان کر اللہ سے بیٹا مانگا تھا۔ اگر یہی ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا تو چلو سوچ لیتے ہیں، چوہدری کریم کو تھوڑا بہت رحم آ جائے اور ہمارے بچے کو کوئی بڑی سزا نہ دیں، لیکن کم سے کم ابھی اس نے سزا دی تو اپنے ڈیرے پر جانور سنبھالنے کے لیے ہمارے بچے کو خرید لے گا۔ ہم کیا اپنے راج دلارے اقبال کو وہاں جانوروں کا کچرا اٹھاتے دیکھ لیں گے؟ جیسے جیسے سخاوت میر یہ بات کر رہا تھا، اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس نے کھول دی تھی۔ اسی سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا رو رو کر بس کسی طریقے سے اپنی بیوی کو منانا چاہتا تھا۔ سامنے بیٹھی شازیہ اپنے دوپٹے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، سخاوت تیرا کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن میری پھول سی بچی یہ بھی تو دیکھ۔ میری پھول سی بچی پہلے کتنے بڑے حادثے سے گزری ہے، ابھی تک اس حادثے سے نکل نہیں سکی۔ بڑی مشکلوں سے اسے میں زندگی کی طرف واپس لوٹا کر لائی ہوں، ورنہ یاد ہے پچھلے 3 مہینوں سے اس کی کیا حالت ہوئی تھی۔ ہم نے گاؤں والوں کے سامنے یہ بہانہ بنا رکھا ہے کہ چھت سے گری ہے تو اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتی رہتی ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے گا کہ بھائی کے بدلے اسے چوہدریوں کی حویلی بھیجا جا رہا ہے تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میں بتا رہی ہوں، میری بچی جیتے جی مر جائے گی۔ بہت نازک اور حساس ہے وہ، تو کیوں نہیں سمجھتا سخاوت؟ کوئی اور راستہ نکال۔ دیکھ، اگر ہم راتوں رات یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں تو ہم بھاگ چلتے ہیں، ہم اپنے دونوں بچوں کو بچا لیں گے۔ مگر سخاوت سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اپنا سر پیٹنے لگا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنی بیوی کے سامنے باندھ دیے۔ خود بھی وہ بوکھلایا ہوا تھا، رو رہا تھا۔ کہنے لگا، خدا کا واسطہ ہے تجھے، میں نے تجھے کہا تھا نا، اگر مجھے اپنی بیٹی اور بیٹے میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں اپنی بیٹی کو ہی چنوں گا۔ ہم غریب لوگ ہیں، اس گاؤں کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ یہ گھر راتوں رات کون خریدے گا ہم سے؟ اور ہماری یہ زمینیں، یہ سب کچھ ہم چھوڑ کر یہاں سے کبھی بھی جا نہیں سکتے۔ بہتر ہے کہ تم وہ فیصلہ کرو جس میں ہم سب کا فائدہ ہو۔ سخاوت نے جو پیسے چوہدری کریم سے لیے تھے وہ سود سمیت اسے واپس لوٹانا تھے۔ آج سے 5 سال پہلے اس نے ایک قرضہ چوہدری کریم بیگ سے اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنی زمینوں پر فصل اگا سکے، مگر سالہ سال اسے فصل میں نقصان ہی ہوا۔ کبھی گندم کو کیڑا لگ گیا، کبھی گندم کو کسی نے آگ لگا دی، یوں سود سمیت ہر مہینے وہ قرضہ بڑھتا چلا گیا، اور آج چوہدری کریم بیگ 5 سالوں بعد اس سے 15 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ سخاوت کے گھر کے حالات ایسے تھے کہ 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا تو وہی بہت تھا۔ اب تک وہ چوہدری کریم کو جیسے تیسے ٹال رہا تھا، مگر ایک روز چوہدری کریم اپنے لوگوں کو لے کر اس کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ 50 سالہ چوہدری کریم اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا اور اونچی آواز میں کھنگھار کر کہنے لگا، ہاں بھائی سخاوت، نکال میرے پیسے، یا پھر اپنے جوان لڑکے کو میرے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دے۔ میں اگلے 5 سال تک اس سے مفت میں اپنے ڈیرے پر کام کرواؤں گا، 1 روپیہ ادا نہیں کروں گا۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے 15 لاکھ میرے ہاتھ پر رکھ دے۔ سخاوت کے تو ہوش اڑے تھے، وہ جیسے تیسے منت سماجت کرتا چوہدری کریم بیگ کا گھٹنا پکڑ کر اس کے پیروں میں بیٹھا ہی تھا کہ تبھی بینش، جو باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کچی کھیریاں توڑنے گئی تھی، اپنے دوپٹے میں کھیریاں اٹھائے واپس گھر آئی۔ پچھلے 3 ماہ سے اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ کسی سے بولتی تھی نہ بات کرتی تھی،
بالکل ہی پاگل ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ تو اس کی سہیلیاں تھیں جو اسے آج زبردستی گھر سے باہر کیریاں توڑنے کے لیے لے کر گئی تھیں، ورنہ وہ تو ہر وقت کمرے میں ہی دبک کر بیٹھی رہتی۔ اپنے دوپٹے میں کیریاں دبائے جب وہ اندر داخل ہوئی تو اپنے باپ کو چوہدری کریم کے قدموں میں بیٹھا پایا۔ وہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر چوہدری کریم بیگ کے جوتے صاف کر رہا تھا اور ساتھ التجائیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ چوہدری صاحب، آپ کو تو ہم نے اپنا مائی باپ مان رکھا ہے، آپ تو ہمارا کل سہارا، تھوڑا وقت اور دے دو یا پھر اس بندہ ناچیز سے صدقہ سمجھ کر اسے قرضہ معاف کر دو۔ بھلے ہی بینش 14 سال کی تھی، مگر جب اپنے باپ کو 50 سالہ چوہدری کریم بیگ کے قدموں میں بیٹھا پایا تو ساری کیریاں اس کے دوپٹے سے چھوٹ کر گر گئیں۔ چوہدری کریم بیگ کو بھی بینش کی موجودگی کا احساس ہو چکا تھا۔ جیسے ہی نظریں اٹھا کر اس نے سامنے کھڑی 14-15 سالہ بینش کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حسن کا دلداد تو وہ پہلے بھی بہت تھا، حسن کی خاطر تو خاص طور پر اس کا خاص ملازم شہر جا کر لاکھوں روپے دے کر حسین 2 شیزائیں ایک رات کے لیے خرید کر لایا کرتا، جو ساری رات چوہدری کریم بیگ کے کمرے میں رہا کرتی تھیں، جبکہ چوہدری کریم بیگ کی خاندانی بیوی، جسے سبھی چوہدرائن جی کہہ کر بلایا کرتے، وہ کمرے کے باہر بیٹھ کر سسک سسک کر روتی رہتی اور رو رو کر اپنے شوہر کی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ جتنی وہ سیدھی تھیں، جو چوہدری کریم بیگ اتنا ہی بگڑا ہوا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک اس نے ابھی ٹھیک سے بینش کو دیکھا بھی نہ تھا کہ جب وہ پتہ نہیں کہاں سے اپنے اندر اتنی ہمت جمع کر کے آگے بڑھ کے آئی اور غصے سے چنگاڑ کر بولی، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ اٹھو آپ، یہ پگڑی آپ کی عزت ہے، اسے سر پر رکھو۔ چوہدری لوگوں کے جوتے صاف کرنے کے لیے آپ نے اپنی پگڑی کھولی کیوں ہے؟ جب چوہدری کریم بیگ کے سامنے اپنی بیٹی کو یوں چلا کر بولتے دیکھا تو ایک پل کو سخاوت میر بھی گھبرایا تھا۔ کہاں وہ جس کی حلق سے آواز تک نہیں نکلتی تھی، پچھلے 3 ماہ سے تو وہ بالکل کوما جیسی کیفیت میں تھی۔ چوہدری کریم بیگ نے ایک نظر سخاوت کو دیکھا اور پھر تکبرانہ انداز سے چھٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تیری چھوکری کی بڑی زبان چل رہی ہے سخاوت، میں تو سمجھا تھا یہ کوئی معصوم سی لڑکی ہوگی، مگر دیکھ تو گاؤں کے چودھری کے سامنے کیسے پٹر پٹر بول رہی ہے۔ لگتا ہے تو نے اپنی بیٹی کے ناک میں نکیل نہیں ڈالی۔ چوہدری کی یہ بات سن کر بغیر ڈرے جھجکے چوہدری کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہنے لگی، آپ کو اپنا قرضہ چاہیے نا، یہ بالیاں رکھ لیں، باقی کا قرضہ بتائیے کیسے اترے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر دوبارہ خبردار جو میرے باپ کو اپنے قدموں میں بٹھایا آپ نے تو۔ وہ تو چوہدری کریم کو ہی انگلی اٹھا کر تنبیہ کر چکی تھی۔ سخاوت تو چوہدری کے سامنے ہی اپنی بیٹی کو زوردار تھپڑ مار گیا۔ اے کمینی، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ تجھے دکھائی نہیں دے رہا سامنے چوہدری صاحب بیٹھے ہیں؟ چل جھک، قدموں میں ناک رگڑ اپنی، خبردار جو تو نے چوہدری صاحب کے سامنے دوبارہ زبان لڑائی تو۔ مگر چوہدری کی نظریں تو کہیں اور ہی تھیں۔ وہ تو بینش کو ہر زاویے سے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ 14 سالہ لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، بھرے بھرے وجود کی مالک تھی، اس لیے عمر سے 2-4 سال تو بڑی ہی لگ رہی تھی۔ طنزیہ انداز میں ہنس کر جو بالیاں بینش نے اس کے ہاتھ پر رکھی تھیں، اس نے واپس بینش کا نرم ہاتھ پکڑ کر اس میں رکھ دی۔ کہنے لگا، بڑی اکڑ ہے تجھ میں لڑکی، شکر منا کہ میرا موڈ اچھا ہے، ورنہ میں اپنے سامنے بھونکنے والوں کو ایسے سبق سکھاتا ہوں کہ وہ مرتے دم تک نہیں بھولتے، جا کیا یاد کرے گی۔ اتنا کہہ کر چوہدری کریم بیگ اٹھا اور انتہائی قہر آلود نظر اس نے سخاوت پر ڈالی تھی۔ وہ صرف اتنا بولا تھا کہ مجھے آ کر ڈیرے پر ملنا۔ وہ تو چلا گیا۔ کمرے سے ماریا بھاگ کر باہر نکلی۔ اقبال کو تو اس نے ویسے ہی چھپا کر رکھا تھا۔ آتے ہی اپنی بیٹی کو سب سے پہلے تو سینے سے لگایا،
پھر ڈانٹ کر کہنے لگی کہ یہ کیا بیوقوفی کر رہی تھی تو چوہدری کے سامنے؟ کیوں آئی؟ جانتی نہیں کیسے لوگ ہیں؟ یہ اپنی ماں کو کپ کپاتا دیکھ کر بینش کو بھی تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پھر کیا کرتی؟ دیکھ نہیں رہے ابا اپنے سر کی عزت اتار کر اس کے پاؤں صاف کر رہے تھے۔ جیسے تیسے بہلا پھسلا کر وہ بینش کو کمرے میں تو لے گئی، مگر اگلے روز جب سخاوت ڈیرے پر گیا تو چوہدری کریم نے یہی شرط رکھی تھی کہ اگر اپنا قرض معاف کروانا چاہتے ہو یا تو اپنے لڑکے کو 5 سال کے لیے بلا معاوضہ میرے ڈیرے پر میرے مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دو، مگر ان 5 سالوں میں نہ تو تیرا بچہ تجھ سے ملے گا، نہ ہی اس ڈیرے سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر یہ نہیں مان سکتا تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی لڑکی کو میرے نکاح میں دے دو اور اس سے ہر طرح کا تعلق توڑ دو، چاہے پھر وہ مرے جیے کچھ بھی ہو، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ایک پل کو تو سخاوت کی غیرت پر بنائی تھی، مگر ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ بینش کو چوہدری کے حوالے کر دے گا۔ اسے شروع سے ہی بینش سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بیٹیوں سے محبت کرتا تھا اور اقبال تو اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ سخاوت نے جب ماریا کو منایا تو وہ صاف انکار کرنے لگی کہ میں کسی طور بھی اپنی لڑکی چوہدریوں کے حوالے نہیں کروں گی، وہ اسے مار دیں گے۔ پہلے اس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے بڑی مشکل سے اس میں سے وہ باہر نکلی ہے، صرف 2 دن کا وقت تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جب ماریا نہ مانی تو ایک رات موقع پا کر سخاوت میر اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا۔ اس وقت بے خبر بینش اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ جب اپنے قریب اس نے سرسراہٹ محسوس کی تو دماغ میں کئی سال سے گزرے۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر اسے مارنے کی کوشش کر رہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اندھیرے میں ایک سائے کو اپنے پاس دیکھ کر اس سے پہلے کہ چلاتی، سخاوت نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے او بینش، شور مت مچانا، میں ہوں تیرا باپ۔ گھبراتے ہوئے وہ اپنے باپ کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ ابا خیر تو ہے؟ رات کے اس وقت؟ ایک گہری سانس خارج کر کے وہیں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر کہنے لگا، دیکھ بینش، میں جانتا ہوں ایک باپ کو اپنی بیٹی سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں مجبور ہوں۔ تو اپنے باپ سے محبت کرتی ہے نا، اور اپنے بڑے بھائی اقبال سے بھی۔ تو چاہتی ہے نا کہ اقبال پڑھائی کرے، پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرے، ہمیں غربت کی زندگی سے نکالے، میرا بازو بنے۔ جواب میں بینش سر ہلانے لگی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے وہ اپنے باپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب سخاوت نے روتے ہوئے کہا کہ دیکھ، چوہدری نے شرط رکھی ہے کہ اگر میں تجھے چوہدریوں کی حویلی میں بھیج دوں گا تو بدلے میں وہ ہمارا قرضہ معاف کر دے گا، مگر تو اگر نہ گئی تو اقبال کو تیری جگہ بھگتنا پڑے گا۔ 5 سال تک وہ وہاں پر جانوروں کا گوبر اٹھائے گا اور ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیں گے۔ اب بتاؤ میری بچی، میں کیا کروں؟ کیا تو اپنے باپ اور بھائی کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ بینش کی تو آنکھوں کے آگے سائے سے منڈلانے لگے تھے۔ چوہدریوں کی حویلی کے بارے میں اس نے بڑے خطرناک قصے سن رکھے تھے۔ نیند سے جو آنکھیں پہلے بند تھیں وہ ایک دم سے کھل گئیں۔ کہنے لگی کہ بابا، چوہدریوں کی حویلی میں مجھے کیا؟ وہاں پہ جھاڑو پونچھا کرنا ہوگا؟ مجھے وہاں پہ کام کرنا ہوگا؟ اپنی بیٹی کو آدھا سچ بتاتا ہوا سخاوت میر فوراً آنکھوں میں آئے مگرمچھ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میرے بچے، چوہدریوں کی حویلی میں تجھ سے کام کروایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کے بدلے وہاں پر چلی جاؤ۔ اگر تو منع کرتی ہے تو وہ تیرے باپ کو کتے کی موت ماریں گے۔ اپنے باپ اور بھائی پر جان چھڑکنے والی بینش فوراً اپنے باپ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی کہ نہیں ابا، خدا کا نام لو، ایسی باتیں مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، میں تیار ہوں حویلی میں کام کرنے کے لیے، تیار ہوں۔ آپ کل ہی مجھے چوہدریوں کی حویلی چھوڑ آئیے گا۔
اگلی صبح ہونے پر جب ماریا نے اپنی بیٹی کے منہ سے خود چودھریوں کے حویلی جانے کی بات سنی تو وہ اس کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار گئی۔ کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے تو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ جانتی بھی ہے اس حویلی میں جانے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تجھے ہم سے ملنے نہیں دیں گے۔ مگر بینش اپنے باپ کو اجازت دے چکی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ آخری مرتبہ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر ملی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ گھبراہٹ اس پر بھی طاری تھی۔ اقبال نے بھی اپنی بہن کو سینے سے لگایا تھا۔ سچ ہی کہا تھا کسی نے، اگر باپ بھائی میں ہی غیرت ختم ہو جائے تو بینش جیسی لڑکیاں امیروں کی حویلی کی زینت ہی بنا کرتی ہیں۔ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی نامردی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے تھے۔ خود اپنی بچی کو لے کر وہ چودھریوں کی حویلی پہنچا تھا۔ اس وقت چودھری کریم بیگ بیٹھک لگائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی دور سے سخاوت میر کو بینش کے ساتھ آتے دیکھا تو ان کے من میں تو لڈو پھوٹنے لگے۔ خوشی کی ایک لہر ان کے چہرے پر پھیل گئی۔ فوراً اپنے خاص ملازم سے کہا کہ جاؤ جاؤ سخاوت میر کو مہمان خانے میں لے کر جاؤ، ٹھنڈا پلاؤ۔ سخاوت میر اتنی عزت پا کر تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی کو لے کر مہمان خانے میں بچھی عمدہ قالین پر فرش پر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں چودھری امیر بیگ داخل ہوا تو ان دونوں کو فرش پر بیٹھا دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے سخاوت، نیچے کیوں بیٹھا ہے؟ ارے اوپر بیٹھ، صوفے پر۔ گھبراتے ہوئے سخاوت کہنے لگا، ارے نہیں صاحب، آپ بڑے لوگ ہو، میری کہاں اوقات کہ میں صوفوں پر بیٹھوں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مگر چودھری کریم بیگ خود اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے برابر میں صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ارے نہیں، مجھے تو لگا تھا کہ تم کبھی بھی میری اس بات کو قبول نہیں کرو گے، مگر دیکھو تم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تم اپنی عزت کو میرے حوالے کرنے کو تیار ہو چکے ہو۔ اپنی شرائط یاد ہے نا؟ جواب میں سخاوت سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کہ جی چودھری صاحب، یاد ہے، بس میرا قرضہ تو معاف ہو جائے گا نا؟ چودھری کریم بیگ نے نہ صرف خرچہ معاف کیا تھا بلکہ قرض معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی جیب سے 50,000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بینش جو دور بیٹھی اپنے باپ اور چودھری کو یہ پیسوں کا لین دین کرتے دیکھ رہی تھی، اگلے ہی پل اس کے ذہن میں کچھ ٹھٹکنے لگا۔ من میں تو وہ سوچ کر آئی تھی کہ چودھری کی حویلی میں وہ بالکل پردے میں رہے گی۔ جب بھی چودھری کے گھر کا کوئی مرد آیا تو وہ فوراً چھپ جائے گی۔ غیر مردوں سے تو ویسے بھی اسے بہت خوف آتا تھا۔ ابھی بینش وہاں پر بیٹھی ان ساری باتوں میں مگن تھی کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ بابا، آپ یہاں ہیں؟ اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ جانتے ہیں اس مستقیم کے بچے نے میری گاڑی مار دی۔ گاڑی کا اگلا حصہ سارا چکنا چور ہو چکا ہے۔ میں نے رفاقت کو کہا بھی تھا کہ خبردار جو میری گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو دی، مگر دیکھیے ان 2 ٹکے کے غریب لوگوں نے میری 1.5 کروڑ کی گاڑی کو کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ رفاقت نے مستقیم کو ڈیرے پر جانے کا کہا اور راستے میں اس نے گاڑی مار ڈالی۔ میرا دماغ ابل رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے میں ٹکریں ماروں، میں اپنا سانس روک لوں، میں سچ مچ خود کو مار دوں گا۔ بابا، وہ چیخ کر بول رہا تھا۔ بینش نے جب یہ آواز سنی تو اس کے پورے وجود میں رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ گھبرا کر وہ صوفے سے ہی لپٹی تھی۔ بڑی مشکل سے نظریں اٹھا کر اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا، جیسے یہ تصدیق کرنا چاہتی ہو کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ تو وہی تھا، 3 ماہ پہلے اس کی عزت پر حملہ کرنے والا یہی تو تھا۔ ایک دم سے اس کے پورے وجود میں کپ کپی سی آنے لگی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مسلسل بولتے ہوئے اپنے باپ کو شکایت لگا رہا تھا۔ اس کا دھیان بینش پر نہیں تھا، مگر تبھی نعمان چودھری نے دائیں جانب صوفے پر بیٹھی ہوئی بینش پر نظر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ دھچکا تو نعمان چودھری کو بھی لگا۔ 26 سالہ نعمان چودھری ایک پل کو گھبرا کر کہنے لگا، بابا یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ جواب میں چودھری کریم بیگ کہنے لگا، کچھ نہیں، سخاوت میر کی بیٹی ہے، پیسوں کے بدلے اپنی بچی یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جہاں اس کے چہرے پر خوشگوار حالت پھیلی تھی
وہیں بینش کا تو پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ وہ رونے لگی۔ تبھی چوہدری کریم بیگ کہنے لگا کہ اب تمہارا قرضہ معاف ہو چکا ہے، دوبارہ میری حویلی کا رخ مت کرنا۔ جیسے ہی سخاوت وہاں سے اٹھا تو وہ بھی سخاوت سے لپٹ گئی۔ نہیں ابو، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیے، مجھے یہاں پر چھوڑ کر مت جائیے، میں مر جاؤں گی۔ ابو یہ وہی لڑکا ہے۔ ابو 3 ماہ پہلے اسی لڑکے نے میرے ساتھ۔ ابو خدا کا واسطہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے خوف آ رہا ہے، آپ میرے بدلے بھائی کو یہاں پہ بھیج دیجیے۔ ابو میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ سخاوت نے جب اپنی بچی کو بوکھلائے ہوئے انداز میں پاگلوں کی طرح یہ سب کچھ کہتے سنا تو اسے خود سے دور کرنے لگا، مگر وہ تو اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد حائل کر چکی تھی۔ دونوں ہی مہمان خانے سے باہر آ چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹی بار بار یہ کہہ رہی تھی، ابو مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ لیکن سخاوت تو برا پھنسا تھا، ایک جھٹکے سے اس نے اپنی بیٹی کو خود سے جدا کیا تھا۔ تبھی دبی آواز میں چلا کر کہنے لگا، بند کر یہ ڈرامے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے، سمجھ آئی؟ اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا، تجھے اب یہیں رہنا ہے مرتے دم تک۔ جو بھی تیرے ماضی میں ہوا وہ ماضی تھا۔ اگر تو میرے بیٹے یا میرا احترام کرتی ہے اور سچ میں اپنے بھائی سے تجھے محبت ہے تو خبردار جو تیرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو۔ بینش روتے اپنے باپ کے قدموں میں گر چکی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ نہیں ابا ہم اپنا گھر بیچ دیں گے، ہم چوہدری کے قرضے اتار دیں گے۔ مگر سخاوت اسے اپنے پیروں سے دور کر کے کہنے لگا، اچھا پھر کھائیں گے کہاں سے؟ کیا آسمان سے ہمارے لیے پیسے گریں گے؟ بے وقوف مت بن۔ چوہدری نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھ کر بینش کو پکڑ چکی تھی۔ پوری حویلی میں اس وقت چیخ چیخ کر بینش کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جبکہ سخاوت ایک آخری الوداعی نظر اپنی بچی پر ڈالنے کے بعد اس گھر کی دہلیز سے باہر گزر چکا تھا۔ تقریباً 3 مہینے قبل ہمیشہ کی طرح ہنستی مسکراتی شوخ مزاج بینش اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں کھیل رہی تھی۔ کھیتوں میں ہنستی مسکراتی بھاگتی ہوئی بینش اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوڑ لگا رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کون سب سے پہلے کنویں تک پہنچے گا۔ مگر تبھی کھیتوں سے باہر نکلتے ہی اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ جا کر کسی کے مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر سسکی بھرتے ہوئے جب اوپر دیکھا تو سامنے نعمان چوہدری کھڑا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ گاؤں کا چوہدری ہے۔ وہ پہلی مرتبہ اسے یہاں پر دیکھ رہی تھی۔ شہری بابو، لگتا تھا ایک نظر چوہدری نعمان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ میں تو چلو نیچے دیکھ رہی تھی، تم تو اوپر دیکھ رہے تھے۔ ہٹو یہاں سے، مجھے سب سے پہلے کنویں پر پہنچ کر یہ دوڑ جیتنی ہے۔ وہ نعمان کو دھکا دے کر وہاں سے جا تو چکی تھی، مگر نعمان کی نیت اس لڑکی پر بدل گئی۔ شہر میں پڑھنے کی وجہ سے وہ آزاد ماحول کا عادی ہو چکا تھا۔ یہ حسن تو جیسے وہ مسلنا چاہتا تھا۔ ان کھیتوں میں گھومنے کے بعد بڑی بوڑ کے نیچے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور نعمان چوہدری اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جب کھیتوں میں مزدوروں پر نظر رکھنے کے لیے آتا تو اسے دیکھا کرتا۔ پورے گاؤں میں بینش جیسی حسین لڑکیاں نہ تھیں۔ ایک روز جب بینش کھیتوں سے بھاگتے ہوئے اکیلی جا رہی تھی کہ تبھی نعمان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھیتوں میں گرا دیا۔ فصلیں ان کی قد سے بھی بڑی تھیں۔ بینش جیسے کھیتوں میں گری، نعمان اس کے اوپر آ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ وہ چلانے لگی، چیخنے لگی، مکے مارنے لگی کہ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ اسے پکڑ کر اس کے کان کے قریب جا کر کہنے لگا، بہت اکڑ ہے نا تجھ میں، بڑی چنچل مزاج ہے تو۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں کہ دوبارہ تم کبھی کھل کر مسکرا نہ سکو۔ تم جیسی کلیوں کو مسلنا تو میری پرانی عادت ہے۔ بینش روتی رہی، تڑپتی رہی، مگر وہ بغیر رحم کیے اس کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے یوں ہی چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر تک جب بینش گھر نہ لوٹی تو ماریا پریشان ہو گئی۔
تبھی ماریا کی سہیلی بھاگتی ہوئی وہاں پر آئی اور حواس باختہ انداز میں کہنے لگی کہ ماریا، خالہ بینش کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کھیتوں میں خون سے لت پت پڑی ہے، جلدی چلو۔ اقبال اور ماریا دونوں بھاگتے ہوئے کھیت پر پہنچے تھے، مگر بینش جس حالت میں ملی تھی دیکھ کر ماریا کے تو ہوش فنا ہو گئے۔ فوراً اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر اس کی عزت پر حملہ ہو چکا تھا۔ 1 ماہ تک تو وہ بالکل اسی کیفیت میں تھی کہ نہ کچھ بولتی تھی نہ ہلتی تھی۔ اسے شدید صدمہ لگا تھا۔ گھر میں آ کر بھی اس کی حالت ایسی تھی۔ جب آس پڑوس کی عورتیں اس کی عیادت کو آتیں تو یہی پوچھتیں کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جواب میں ان لوگوں نے عزت رکھنے کے لیے یہی بات پھیلا رکھی تھی کہ کھیتوں میں کھیلتے ہوئے پاؤں پھسل کر گری تو سر پتھر جا کر لگا، جس وجہ سے بچی کو ذہنی طور پر تھوڑی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے وہ اس صدمے سے نکلی تھی، مگر یہاں آ کر ایک مرتبہ پھر اپنی عزت کے قاتل کو سامنے دیکھ کر وہ خوف پھر سے تازہ ہو چکا تھا۔ سخاوت نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ بھی روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تبھی وہاں پر چوہدرائن بھی آ گئیں۔ ایک معصوم بچی کو یوں بھلک بھلک کر روتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ نوکرانی سے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ کیوں رو رہی ہے؟ تھی تو وہ چوہدرائن، مگر حلیہ اس کا ایسا تھا جیسے بیوہ ہو چکی ہو۔ چوہدری نے کبھی اپنی بیوی کو وہ مقام دیا ہی نہ تھا جس کی وہ اصل حقدار تھی۔ وجہ یہ تھی کہ چوہدرائن عمر میں چوہدری کریم بیگ سے 5 سال بڑی تھی۔ خاندان میں چوہدرائن کی عمر کا کوئی مرد بچہ نہیں تھا، اس لیے چوہدری کریم بیگ کے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروا دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی بھی چوہدرائن کو وہ مقام نہ دے پائے۔ اس کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں کو گھر لایا کرتے تھے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی۔ چوہدرائن کو اس لڑکی کے پاس یوں ہمدردی جتاتے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگا، جانتی ہے یہ لڑکی کون ہے؟ کچھ گھنٹوں بعد یہ تیری سوتن بننے والی ہے۔ یہ الفاظ سن کر تو چوہدرائن کا چہرہ یوں تھا جیسے سانس ہی نہ باقی بچی ہو۔ چوہدرائن پھٹی پھٹی نظروں سے چوہدری کو دیکھنے لگی۔ وہی نعمان جو پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ سن کر وہ بھی حواس باختہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگی، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کے بچوں سے بھی چھوٹی ہے۔ مگر چوہدری کریم بیگ ایک نظر اپنے بیٹے اور پھر بیوی پر ڈال کر کہنے لگا، میں نے تم لوگوں سے مرضی نہیں پوچھی، اطلاع دی ہے، سمجھی؟ جاؤ جا کر مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ بینش کو ہوش تو آ چکا تھا، مگر اس کے ہوش آنے کے بعد اس پر یہ بم پھوٹا تھا کہ وہ چوہدری کریم بیگ کی بیوی بننے والی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، مگر چوہدری کریم قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ کر بولا کہ اگر تم نے مزید رونا بند نہ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوہدرائن بھی ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا ہر گناہ میں چپ چاپ سہتی رہی، مگر اس کمسن لڑکی پر یہ ظلم مت کرو۔ چوہدری کریم بیگ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ بینش رو رہی تھی، سہم کر نعمان کو دیکھ رہی تھی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہاں پر مولوی آیا اور 50 سالہ چوہدری کریم کا نکاح 15 سالہ بینش سخاوت میر سے کر دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد وہاں سے جانے سے پہلے چوہدری کریم بیگ یہی کہہ کر گیا تھا کہ میری دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ بینش مسلسل رو رہی تھی، مگر ملازم اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گئی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی سسک سسک کر رو رہی تھی، جبکہ چوہدرائن تو الگ ہی صدمے کا شکار تھیں۔ جھولی اٹھا کر یہی کہنے لگی کہ خدا کرے تجھ جیسا صفاک دل اور ہوس کا پجاری حکمران جلد از جلد عبرت کا نشان بن سکے اور اس دنیا سے چلا جائے۔ اس کی مرضی نہ کبھی پہلے پوچھی گئی تھی اور نہ ہی اس کا حکم کبھی چلا تھا۔ کمرے میں بیٹھی بینش تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ عمر تو اس کے کھیلنے کودنے کی تھی، خواب دیکھنے کی تھی،
مگر یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا؟ وہ گھٹنوں میں سر رکھے ابھی رو رہی تھی کہ جب دروازہ چرچراہٹ پیدا کرتے ہوئے کھلا۔ سر اٹھا کر بینش نے دیکھا تو سامنے نعمان کھڑا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ایک کہکا گونجا۔ ہنس کر کہنے لگا، ارے واہ، قسمت بھی نا کہاں سے کہاں لے آتی ہے انسان کو۔ یقین مانو ابھی کچھ روز پہلے ہی میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر تمہیں تنہا پا کر تمہارا فائدہ اٹھاؤں، مگر دیکھو تو قسمت تمہیں اس گھر میں میرے باپ کی دلہن بنا کر لے آئی ہے۔ پہلے میری شدتوں نے تمہیں نیم پاگل کر دیا، اور اب میرا باپ نہ جانے تمہارا کیا حشر کرے گا۔ تم غریب لوگ بھی نا صحیح ہمارے ہاتھوں پھنستے ہو۔ نعمان سے خوف کھاتی وہ جا کر دیوار سے لگی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر کہنے لگے، میرے پاس مت آئیے گا، دور رہیے، میں پہلے جیسی کمزور نہیں ہوں، مجھے اپنا بچاؤ کرنا آتا ہے۔ جواب میں انتہائی طنزیہ انداز میں نعمان کہنے لگا، کس چیز کا بچاؤ کرو گی؟ اس عزت کا جو میں پہلے ہی تار تار کر چکا ہوں۔ اب کیا فائدہ؟ بھلے ہی وہ چھوٹی تھی لیکن پھر بھی روتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ایک دفعہ تم نے میری عزت پر حملہ کر دیا، لیکن میں بار بار خود کو تمہارا بننے نہیں دوں گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ کمرے سے باہر چوہدری کریم بیگ کی آواز اگر نہ آتی تو شاید وہ اس کمرے سے نہ جاتا۔ چوہدری کریم بیگ کی آواز گھر میں سنتے ہی وہ فوراً اس کے کمرے سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد چوہدری کریم کمرے میں داخل ہوا، مگر کہیں بھی اسے بینش دکھائی نہیں دی تھی۔ آس پاس نظر دوڑا کر فوراً کمرے سے باہر نکلا، للکار کر کہنے لگا، کرما بھائی، او کرما بھائی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں فوراً وہاں پر حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ جی چوہدری صاحب، حکم کیجئے، کیا ہوا ہے؟ چوہدری کہنے لگا کہ کہاں ہے وہ لڑکی، کہیں بھاگ تو نہیں گئی؟ جواب میں کرما بھائی کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، وہ تو اس کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں، میں تو کب سے یہیں پر نظریں جمائے بیٹھی ہوں، اس نے تو ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالا، ہٹیے میں دیکھتی ہوں۔ مگر چوہدری کریم بیگ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے تو اس نے کمرے کو کنڈی لگانی تھی اور پھر آس پاس نظر دوڑانے لگا۔ کمرے کی ہر ایک چیز جوں کی توں پڑی ہوئی تھی، ایک بیڈ ہی بچا تھا۔ یقیناً بینش بیڈ کے نیچے ہی تھی۔ یہ سوچ کر چوہدری کریم بیگ چلتا ہوا آگے آیا۔ جیسے ہی بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھا تو اسے بینش نظر آئی۔ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے بینش کو ٹانگ سے پکڑ کر باہر کھینچا تھا۔ مارے خوف کے وہ چلائی تھی، چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ مگر چوہدری کریم اس کی دونوں نازک کلائیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا، چپ کر، شور مت کر، بیوی ہے تو میری، کوئی زرخرید غلام نہیں ہے، شور مچا کے اپنا ہی تماشا بنوائے گی۔ میں نے گلدان توڑ کر اس کا کانچ تیرے حلق میں پیوست کر دینا ہے۔ خبردار جو تیری ذرا سی بھی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی ہو تو۔ بھلے ہی وہ چوہدری کریم کے کمرے میں تھی، مگر اس کے چلانے کی آواز اس وقت چوہدری کی حویلی میں گونج رہی تھی۔ نوکرانیاں بھی سہم کر ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ اس گھر کی ملازمہ نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو دیکھا جو بے خبر باورچی خانے کے فرش پر گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری بیٹی کو کالی رنگت کا بنایا، بھدے نین نقش بخش دیے، اسے حسن سے مالا مال نہیں کیا، ورنہ یہ چوہدری اس کے ساتھ بھی نہ جانے کیا کچھ کر لیتے۔ یہ گالی ہے، تبھی چوہدری کریم اور اس گھر کے باقی مردوں کے ظلم سے بچی ہوئی ہے۔ جبکہ وہیں بینش اس کے کمرے میں پہنچی تھی۔ ایک پل اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو چوہدری کریم کے حوالے کر دے۔ وہ درندہ صفت انسان بھاری بھرگم وجود رکھنے والا تھا۔ اس کے سامنے کم سن نازک سی بینش سخاوت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر ایک دم سے نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے چوہدری کریم بیگ کے کندھے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اس نے اس قدر شدت سے چوہدری کریم کو کاٹا کہ وہ چلا اٹھا، بینش کو گالیاں دینے لگا۔
مگر وہ خود کو اس کے چنگل سے آزاد کروا کر کمرے سے باہر دوڑی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ سیدھا بھاگ کر حویلی کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ ہر کمرے میں جا کر کھٹکھٹاتی اور کہتی میری مدد کرو، مجھے بچاؤ۔ چوہدرائن جو اپنے کمرے میں گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی، بچی کے رونے کی آواز سنی تو فوراً باہر بھاگ کر آئی اور بینش کو اپنے ساتھ لگا کر کمرے میں لے گئی۔ وہ چوہدرائن کے پیچھے چھپ کر کہنے لگی مجھے بچا لیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے بھگا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ جواب میں چوہدرائن اسے اپنے ساتھ لگا کے کہنے لگی کہ بس چپ کر، میں تجھے یہاں سے بھگانے میں پوری مدد کروں گی۔ بھلے چودھری کریم میری جان نہ لے لے، مگر فی الحال تم یہاں پر صبر کرو۔ چوہدرائن نے دروازے کو کنڈی لگا دی تھی۔ غصے سے بپھرا ہوا چودھری کریم پورے گھر میں چلا چلا کر بینش کو بلا رہا تھا، مگر جب کوئی آواز نہ آئی تو ملازموں کو بلا کر کہنے لگا کہ بتاؤ وہ لڑکی کہاں گئی ہے؟ اگر تم لوگوں نے جھوٹ بولا، تم جانتے نہیں ہو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا حشر کروں گا۔ جواب میں ملازمہ ڈرتے ڈرتے یہ بتا گئی کہ وہ چوہدرائن کے کمرے میں ہے۔ چوہدری کریم دروازے پر دستک دینے لگا، مگر چوہدرائن دروازے کو لاک کیے بینش کو اپنے پیچھے چھپائی بار بار یہ کہتی رہی کہ یہ لڑکی تمہیں نہیں ملے گی، تم نے اس پر ظلم کرنا تھا سو کر لیا، کیا اس کے لیے اتنی سزا کافی نہیں ہے؟ ساری زندگی اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گی، اس سے زیادہ تم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گے، سمجھے تم؟ کون سی دھمکی تھی جو چوہدری کریم بیگ چوہدرائن کو نہ دے؟ مگر جب دروازہ نہ کھلا تو وہاں سے ہٹ کر کہنے لگا کہ کتنے روز تک دروازہ بند رکھو گی؟ کبھی تو دروازہ کھولو گی نا، اور یہ لڑکی میرے ہاتھ آئے گی، دیکھتا ہوں کیسے بچاتی ہو تم مجھ سے۔ جب کمرے کے باہر خاموشی چھا گئی تو چوہدرائن نے گہری سانس خارج کر کے بینش کو دیکھا، کہنے لگی کہ شاباش، سو جاؤ یہاں پر، فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ بینش کو ڈھارس ملی تھی۔ چوہدرائن کی اتنی اپنائیت دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس سے یہ بھی بتا گئی تھی کہ اس گھر کے لاڈلے نے کچھ ماہ پہلے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ تو اس گھر میں آ کر ان درندوں کے بیچ پھنس چکی ہے، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سن کر چوہدرائن کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، مگر وہ کر ہی کیا سکتی تھی؟ اس کے پاس تو یہ حق ہی نہیں تھا کہ دونوں باپ بیٹے کو کچھ بھی کہہ سکتی یا پھر سمجھا سکتی۔ اگلے 2 روز تک تو بینش اس کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ کچھ زمینی مسئلے مسائل تھے، چوہدری کریم بیگ ان کو سدھارنے میں مصروف تھا۔ اس شام جب واپس گھر لوٹا تو سو چکا تھا کہ آج رات وہ بینش کو چھوڑے گا نہیں۔ ابھی گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ تبھی ایک آواز گونجی، چھوٹے صاحب آ گئے۔ چھوٹے صاحب شہر سے لوٹ آئے۔ چوہدری کریم بیگ کا غصہ ایک پل کو جھاگ بن کر بیٹھا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے شاہزین کھڑا تھا۔ شاہزین چوہدری کندھے پر بیگ رکھے مسکراتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ چوہدری کریم بیگ تو شاہزین کو دیکھ کر دیوانہ وار اس کی جانب پلٹا اور شاہزین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے تم آ گئے، جانتے ہو کچھ دیر پہلے ہی میں یاد کر رہا تھا، اتنے مہینے ہو گئے تم نے واپس چکر ہی نہیں لگایا، میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ جواب میں شاہزین مسکرا کر چوہدری کریم کے سینے سے لگ کر کہنے لگا کہ بس چچا جان، دراصل پڑھائی میں ایسا مصروف ہو گیا اور پھر پیپرز کی وجہ سے میں یہاں پر واپس آ ہی نہ سکا، مگر اب آ گیا ہوں نا، اب یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، آپ کے ساتھ ہی تمام تر زمینی اور کاروباری کاموں میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ چوہدری کریم بیگ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر خوش تھے، اسے گھر میں لے کے آئے۔ تبھی اپنے کمرے سے نعمان نکلا۔ اپنے باپ کو شاہزین کے ساتھ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ رسمی سی سلام دعا کر کے واپس وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ بات شاہزین بھی جانتا تھا کہ نعمان اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ شاہزین ایک سدھرا ہوا اچھے کردار کا مالک تھا، جبکہ نعمان اپنے باپ کو دیکھ دیکھ کر انہی کی طرح بگڑ گیا تھا
اور بعض مرتبہ تو شاہ زین کو دیکھ کر چودھری کریم بیگ اسے باتیں بھی سنا جایا کرتے کہ سیکھو اس سے، کچھ تو سیکھو، اس جیسے کیوں نہیں بنتے؟ میں تمہیں پڑھا لکھا کر بڑا آفیسر بنانا چاہتا تھا، مگر تم بس ہر وقت آوارہ گردیوں میں ہی مصروف رہے۔ ہر بار جب وہ اپنے بھتیجے کو بیٹے پر فوقیت دے دیتے تو یہ بات اس سے ہضم نہ ہو پاتی۔ اپنے مرحوم بھائی کی نشانی سمجھ کر وہ کئی سالوں سے شاہ زین کو بالکل اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر بینش شاہ زین کو دیکھ رہی تھی۔ 24 سالہ شاہ زین چودھرائن اور چودھری کریم بیگ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، جبکہ بینش اس کے تو ہوش فنا ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں کہنے لگی، تیری حویلی تو درندوں کی حویلی ہے، کیا پہلے اس گھر میں موجود 2 مرد اس کا سانس روکنے کے لیے کم تھے کہ جو تیسرا بھی آ چکا تھا؟ بینش کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی کہ نہ جانے کس مزاج کا مالک ہوگا۔ کچھ دیر بعد چودھرائن کمرے میں ہی اس کے لیے کھانا لائی تھیں۔ جب کھانا چودھرائن نے اس کے سامنے رکھا تو وہ کتنی ہی دیر ٹکر ٹکر زمین کو دیکھتی رہی۔ چودھرائن نے اس کا چہرہ اوپر کیا تو 2 آنسو اس کی گالوں پر آئے تھے۔ چودھرائن کہنے لگی کہ لڑکی رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ یاد آ گیا؟ تو جواب میں بینش روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا اس گھر کے سارے مرد ہی درندہ صفت ہیں؟ آپ مجھے یہاں سے جانے کیوں نہیں دیتی؟ پہلے چودھری اور چھوٹے چودھری سے ہی مجھے خوف آتا تھا، نہ جانے کب کون میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنے کے لیے آ جائے، اور اب تو ایک اور شخص بھی اس گھر میں آ چکا ہے۔ مگر اگلے ہی پل چودھرائن نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی کہ ارے نہیں، تم غلط مت سوچو، وہ تو بڑا اچھا بچہ ہے، بلکہ چودھری صاحب تو اس کی موجودگی میں کوئی غلط کام کرنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں وہ شاہ زین کی۔ شاہ زین ان برائیوں سے کوسوں دور، تم خود کو محفوظ محسوس کرو، بلکہ میں کسی طرح تمہارا معاملہ ڈھکے چھپے الفاظ میں شاہ زین کو بھی بتاؤں گی، وہ تمہیں ضرور اس گھر سے نکلوائے گا۔ یہ سن کر تو بینش کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، سچی چودھرائن جی، شاہ زین صاحب مجھے یہاں سے نکلوا دیں گے؟ جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ہاں، دیکھنا، یہ صرف تمہیں اس گھر سے نکلوائیں گے بلکہ تمہاری طلاق بھی کروائیں گے۔ بینش کے دل میں ایک آس سی جگی تھی، سوچنے لگی کہ اگلی صبح وہ جیسے تیسے شاہ زین سے بات ضرور کرے گی۔ وہ چودھرائن کے کمرے میں ہی فرش پر بستر ڈال کر سو رہی تھی۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا جب چودھرائن اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت تو سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، اس لیے وہ دروازے کو لاک کیے بغیر کچن کی طرف جا چکی تھی۔ تبھی شاہ زین کو کچھ یاد آیا تو وہ سیدھا اپنی چچی کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے کی ایک طرف فرش پر لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے جو چچی کے کمرے میں سو رہی ہے۔ وہ چلتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے چہرے کی جانب آیا۔ چہرہ معصومیت سے بھرا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے مدتوں کی تھکن ہو جسے ختم کر کے وہ پرسکون سو رہی ہو۔ لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے اور 2-3 لٹیں اس کے چہرے پر بھی آئی ہوئی تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، مگر شاہ زین سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا چہرہ بدلا، دیکھنے میں تو کہیں سے بھی وہ ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی وہ کھڑا اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ جب بینش کے ذہن میں الارم بجنے لگے۔ عورت کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں۔ اس کا ذہن اسے یہ محسوس کروا چکا تھا کہ 2 آنکھیں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے شاہ زین کو دیکھ کر وہ چلانے لگی۔ بوکھلا کر فوراً وہاں سے اٹھی تھی کہ اگلے ہی پل شاہ زین ہڑبڑا کر آگے بڑھا اور ایک ہی ہاتھ اس کی گردن پر رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اسے چپ کروانے لگا۔ چپ کر جاؤ، چلا کیوں رہی ہو؟ میں ہوں، کوئی بھوت نہیں، ریلیکس۔ خوفزدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا میں شکل سے تمہیں کوئی بلا نظر آ رہا ہوں؟ شاہ زین چودھری ہوں میں،
وہ مردوں سے پہلے ہی ڈری تھی۔ اس گھر کے مرد تو ویسے اسے درندے لگتے تھے۔ اسے ایک دم سے وہ منظر یاد آنے لگا جب نعمان نے اسے کھیتوں میں گرا کر اس کے ساتھ غلط کاری کی تھی۔ وہ تو مزید شور مچاتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زین اس کے ساتھ سختی برتنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر کہنے لگا کہ جب تک تم چیخنا بند نہیں کرو گی میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے حلق سے آواز نہ نکلے، ورنہ میں نے تمہارا سانس یہیں پر بند کر دینا ہے۔ خوف کے مارے اس کے دماغ پر پہلے کافی اثر ہو چکا تھا۔ گھبراتے ہوئے وہ چپ تو کر گئی، مگر شاہ زین نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس لڑکی کے چہرے سے ہٹایا، نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو رہی تھی کہ تبھی ایک دم سے اس پر غشی چھا گئی۔ بینش اس کی باہوں میں جھول چکی تھی۔ عین اسی وقت چودھرائن بھی وہاں پر آ گئی۔ بینش کو شاہ زین کی باہوں میں دیکھ کر انہیں لگا کہ جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ وہ کہنے لگی، شاہ زین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں شاہ زین بلا وجہ ہی مجرم بنا کھڑا کہہ رہا تھا کہ چچی پتہ نہیں یہ سب کچھ، اسے تو سنبھالیں۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ کہنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں چچی میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یہ مجھ سے اتنا خوف کیوں کھا رہی تھی؟ میں تو آپ کے کمرے میں یہ کہنے آیا تھا کہ مجھے وہ البم دے دیں جس میں میری ماما بابا کی تصویر ہے، مگر آپ کے کمرے میں یہ لڑکی سو رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے دیکھ کر چلانے لگی۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ سوال پر سوال شاہ زین کر رہا تھا، اور چودھرائن ایک گہری سانس خارج کر کے سب سے پہلے تو اس کی طرف گئی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد ہی اسے ہوش آ چکا تھا، مگر فوراً وہ چودھرائن کے پیچھے چھپ گئی کہ چودھرائن مجھے بچائیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کریں گے، مجھے گھر جانے دو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ چودھرائن کے کہنے پر شاہ زین اس کمرے سے باہر تو نکل چکا تھا، مگر ذہن میں کئی طرح کے سوالات سر اٹھا چکے تھے۔ کون تھی یہ لڑکی جو اس قدر خوف کھا رہی تھی اس حویلی میں؟ آج سے پہلے تو اس نے ملازماؤں کو اتنا ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یوں کسی کے کمرے میں جا کر سو سکے۔ چودھرائن نے بینش کو بڑے پیار سے سمجھایا اور پھر اسے کمرے میں سلا کر باہر نکل آئیں۔ شاہ زین کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ اس وقت اگر وہ بولتی تو پورے گھر میں آواز گونجتی۔ وہ شاہ زین کو لے کر باہر باغیچے میں چلی آئی۔ شاہ زین سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ کیا کوئی ملازمہ ہے؟ مجھے تو اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگتا، عجیب لڑکی ہے۔ جواب میں چودھرائن ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ اس گھر کے مردوں سے وہ خوف کھاتی ہے۔ اس گھر کے مردوں نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے وہ شاید ساری زندگی نہ بھول سکے۔ شاہ زین کا پھر وہی سوال تھا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ، کون ہے یہ؟ جواب میں چودھرائن ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگیں کہ سوتن ہے میری۔ یہ الفاظ تو بم بن کر شاہ زین کے سر پر پھٹے تھے۔ چچی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی سوتن؟ یہ چھوٹی بچی 14-15 سال سے زیادہ کی لگتی نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جواب میں چودھرائن کہنے لگی کہ یہ بات میں مانتی ہوں کہ یہ بچی ہے، تم بھی جانتے ہو کہ یہ بچی ہے، تم سے بھی عمر میں 10 سال چھوٹی ہے، مگر تمہارے چچا کو یہ بات کون سمجھائے؟ ایک خاندان سے سود سمیت پیسے لینے تھے، مگر جب وہ نہ دے سکے تو بدلے میں انہوں نے ان کی اس لڑکی کو زبردستی یہاں پر بلوا لیا۔ باپ بھی غریب تھا، پھر جب تمہارے چچا جیسے حکمران مسلط ہو جائیں تو بھلا کر بھی کیا سکتے ہیں؟ وہ اپنی اس بچی کو یہاں پر چھوڑ گیا اور چوہدری کریم بیگ نے اس معصوم لڑکی سے نکاح کر لیا۔ جیسے تیسے میں اس بچی کو چوہدری کریم بیگ کے ستم سے بچا کر رکھا ہوا تھا، مگر اس پر بھی بڑا ستم اس پر نعمان چوہدری نے گرایا۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میری کوکھ سے اس جیسے حیوان نے جنم لیے۔ یہ سن کر تو شاہ زین چوہدری آگ بگولا ہو چکا تھا۔
بڑی مشکل سے وہ ضبط کر پا رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے تو چچا جان سے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو انہیں اپنا آئیڈیل مانتا تھا، مگر میری پیٹھ پیچھے یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر وہ ایک معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنا قرضہ تھا اس کے گھر والوں کا جس کے بدلے میں انہوں نے اس لڑکی سے نکاح کیا۔ جواب میں جب چودھرائن نے بتایا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اگلی صبح چوہدری کریم بیگ کی زندگی میں ایک نئی صبح ہونے والی تھی۔ بینش چوہدری کا پلو پکڑے ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی جس پل شاہزین نے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں تو وہ فوراً چودھرائن کے پیچھے چھپ گئی۔ شاہزین ہلکا سا مسکرایا اور چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ پھر کہنے لگا کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ جواب میں ڈرتے ڈرتے بینش کہنے لگی کہ ٹھیک ہوں۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی وہی زردی دکھائی دے رہی تھی، مگر شاہزین نے اسے بالکل نرمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ فکر مت کریے، بہت جلد میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے والا ہوں۔ آپ اپنے گھر اپنے بچوں کے ساتھ ہوں گی۔ یہ سن کر بینش کے تو چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بینش مسکرا کر کہنے لگی کہ سچی چھوٹے صاحب، آپ ایسا کریں گے؟ مجھے یہاں سے اپنے گھر بھجوا دیں گے؟ جواب میں شاہزین ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اسی وقت نعمان بھی باہر آیا۔ جب اس نے شاہزین کو بینش سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انتہائی تلخ لہجے میں کہنے لگا کیوں بھائی شہری بابو، شہر کی لڑکیاں کیا کم پڑ گئی تھیں جو اپنی کم عمر بچی سے ہی نین میں ٹکا شروع کر دیا؟ جواب میں شاہزین نے گھور کر نعمان کو دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ دبی دبی گراہٹ میں کہنے لگا جو غلط حرکت تم نے اس کے ساتھ کی ہے نا، میں سب جان چکا ہوں۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی ہے۔ اب دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ نعمان کے تو چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ بے ساختہ اس نے گھور کر بینش کو دیکھنا چاہا، کیونکہ ہو نہ ہو یہ حقیقت بھی بینش بتا سکتی تھی، مگر اگلے ہی پل کسی سائے کی مانند شاہزین درمیان میں آ چکا تھا۔ کہنے لگا دوبارہ ان نظروں سے اسے دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ کچھ دیر بعد ہی چوہدری کریم بیگ ناشتے کے لیے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا تھا۔ بینش کو شاہزین کھانے کے ٹیبل پر لے آیا تھا۔ ڈرتے رہتے وہ ایک ایک پراٹھے کا نوالا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ کوئی من گھڑت کہانی چوہدری کریم بیگ شاہزین کو بینش کو لے کر بتاتا، شاہزین خود ہی بول پڑا تھا کہ چچا جان یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ بھی آپ کو اپنے بڑے بھائی کی اقتدار اور روایات کا خیال نہیں آیا؟ بیا بھلے ہی میں بب سے عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہوں۔ آپ اس گاؤں کے چودھری ہیں، آپ کو لوگ اتنی عزت اتنا مان دیتے ہیں۔ اگر ایک غریب شخص قرض ادا نہیں کر سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ ایک بچی سے اس کا بچپنا ہی چھین لیں، اس سے نکاح کر لیں۔ یہ تو ہم سے بھی چھوٹی ہے۔ جو حرکت نعمان نے اس کے ساتھ کی ہے میں اسے بخشوں گا نہیں۔ میں پولیس کو بتاؤں گا اور غلط کاری کرنے کے کیس میں اسے اندر بھی کرواؤں گا۔ یہ تو ایک کیس ہے جو اتفاقیہ طور پر ہمارے سامنے کھل کر آ گیا، مگر نہ جانے کتنی ہی گاؤں کی لڑکیاں ہوں گی جن کی عزت کو تار تار کرنے کے باوجود باعزت یہ یہاں پر گھوم رہا ہے۔ مجھ تک پہلے بھی نعمان چوہدری کی کئی شکایتیں پہنچی ہیں، لیکن میں نے ان سب کو نظر انداز رکھا۔ مجھے لگا شاید یہ کوئی دشمن کی چال ہے۔ جیسے جیسے شاہزین چوہدری بول رہا تھا ہر ایک بات چوہدری کریم بیگ کو سرخ لال کر رہی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے چوہدرائن کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سارا کیا دھرا چوہدرائن کا تھا۔ اگر چوہدرائن نہ بتاتی تو یہ بات کبھی بھی شاہزین کو پتہ نہ چل پاتی۔ چوہدری کریم بیگ سمجھانے لگے کہ نہیں، وہ شخص بڑا ہی چلاک ہے، مکار ہے، ہر بات جھوٹ بول کر پیسے لے جاتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا۔ اس نے خود ہی ان پیسوں کے بدلے اپنی بیٹی مجھے پیش کی ہے اور میں نے تو اس سے نکاح کر کے اس گھر میں رکھا۔ آخرکار میں اسے نہ محرم بنا کر تو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔
مگر بینش فوراً بول اٹھی، کہنے لگی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چھوٹے صاحب جی میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے بابا نے آج سے کئی سال پہلے ان سے قرضہ لیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، ابا کی زمینوں میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ ان سے قرض لینے کے لیے آئے، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے حالات بہتر نہ ہو سکے، مگر سود پر سود بڑھتا رہا۔ 15 لاکھ روپیہ میرے باپ کے سر پر قرض ہو گیا۔ جب میرے ابا ادا نہ کر سکے تو بڑے صاحب ان کو مجبور کرنے لگے۔ میں نے تو اپنے کان کی بالیاں تک اتار کر ان کے حوالے کر دیں، مگر اس کے باوجود یہ مجھ پر ظلم کرنے کے لیے مجھے یہاں پر لے آئے۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی سن کر کریم بیگ تڑپ کر کہنے لگا، اے لڑکی اپنی اوقات میں رہ، تو جانتی ہے کہ کس کے سامنے کھڑی ہے؟ 7 گاؤں کا مالک چوہدری کریم بیگ تیرے سامنے موجود ہے اور تو اس کے سامنے زبان کھول رہی ہے۔ جانتی نہیں ہے مجھے؟ شاہ زین نے کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، 1 گاؤں چچا جان، صرف 1 گاؤں، باقی کے 6 گاؤں میرے مرحوم والد صاحب کے ہیں۔ شاہ زین چوہدری نے اپنے کمرے میں جا کر 15 لاکھ روپے نکال کر اس نے اپنے چچا کے سامنے رکھے۔ یہ لیجئے چچا پیسے اور اس لڑکی کو آزاد کر دیجئے۔ آپ ابھی اسی وقت اس کو طلاق دیں گے، یہ اپنے گھر جائے گی۔ اس نے گھر کے خاص ملازم کو بلا کر شاہ زین کو حکم دیا کہ ابھی جاؤ، جا کر لڑکی کے باپ کو یہاں پر لے کر آؤ۔ وہ باعزت طریقے سے اپنی لڑکی کو یہاں سے لے کر جائیں گے، اور نعمان چوہدری نے آج تک جن لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا ان کی طرف سے میں نعمان چوہدری کو ابھی کے ابھی حوالات کے اندر کرواؤں گا۔ ملازم تو گھبرا گیا تھا، سٹ پٹائے انداز میں جی مالک کہہ کر چلا گیا۔ چوہدری کریم بیگ تو سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ ابھی تک اگر وہ شاہ زین کی عزت کر رہا تھا، اسے اتنا پیار دے رہا تھا، تو صرف اور صرف اپنے مقصد کے تحت، اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ یہ ساری حکمرانی تو چوہدری شاہ زین کے باپ کی تھی، جن کے مرنے کے بعد یہ سب کچھ شاہ زین نے اپنے چچا چوہدری کریم کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ساری حکمران اقتدار تو چوہدری قمر بیگ کی تھی۔ بہرحال اب تک ان زمینوں اور گاؤں کی حکمرانی کا ہی لالچ تھا جو چوہدری کریم بیگ ایک ناقابل احترام بنائے ہوئے تھے۔ چوہدری کریم بیگ کہنے لگا، شاہ زین تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم میرے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرو، سمجھے؟ یہ سب کچھ میرا ہے، یہاں پر میری حکومت ہے۔ تم کل کے آئے لڑکے مجھے مت سکھاؤ۔ اٹھاؤ یہ پیسے، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ شاہ زین مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں چچا جان، آپ کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے، سارا لگاؤ میرے باپ کی جائیداد سے ہے۔ آپ اسی لیے میرے ساتھ رویہ اچھا رکھتے ہو تاکہ میں اس میں اپنا حصہ نہ مانگ لوں، اور اپنے باپ کی جائیداد اگر میں آپ سے لے لوں تو آپ کے پاس بچے کا گیا چند زمینیں اور یہ گاؤں جہاں کے لوگ آپ سے اگتائے ہوئے ہیں۔ میں اس مرتبہ شہر سے یہاں پر آیا اس لیے تھا تاکہ اس گاؤں میں لوگوں کو ان کا حق دلا سکوں۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد اس گاؤں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ لوگ مجھے رو رو کر اپنے قصے سناتے ہیں۔ جو کچھ آپ اس گھر میں کر رہے ہیں اور گھر کے باہر اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے باپ کی روح کو مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ سدھر جائیے یا پھر میرے باپ کی وراثت میرے حوالے کر دیں۔ چوہدری کریم بیگ تو گویا زمین سے اکھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد سخاوت میر وہاں پر آ چکا تھا۔ جس پل چوہدری شاہ زین نے بینش کو ان کے حوالے کرنا چاہا تو وہ اگلے ہی پل قدم پیچھے ہٹا چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ نہیں بڑے صاحب، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، لیکن میں اس شخص کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں جاؤں گی۔ کل کو پھر کوئی چوہدری کریم جیسا شخص آیا تو یہ مجھے اس کو سونپ دے گا۔ میں اپنے باپ کی عزت ساری زندگی کرتی رہی، اپنی جان ان پر لٹاتی رہی، لیکن جب میری عزت کی باری آئی تو انہوں نے مجھے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑیے، کیونکہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ یہ الفاظ سخاوت میر کو رونے پر مجبور کر چکے تھے۔ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بیٹی، غربت کے تھپڑ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ چوہدری کریم بیگ بینش کو طلاق دے چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے جب ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا
تو بینش کا دل بھی موم ہو گیا۔ گہری سانس خارج کر کے شاہزین نے بینش سے کہا، تم اپنے بابا کے ساتھ گھر جاؤ۔ میں جانتا ہوں وہ مجبور تھے، مگر پھر بھی تمہیں کچھ مشکل پیش آئے تو تم مجھے بتاؤ، میں اس کا حل نکالوں گا۔ بینش کو اپنے ماں باپ کے ساتھ روانہ کرنے کے بعد اس کا رخ پولیس اسٹیشن کا تھا۔ نعمان چودھری کے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جب پورے گاؤں سے لوگ اور خاص کر لڑکیاں نکل کر شاہزین کے پاس آئیں، وہ روتے ہوئے چھوٹے چودھری کہہ کر اسے اپنے ساتھ ہونے والے قصے سنانے لگیں تو اس کا دل بھی بھر چکا تھا۔ نعمان چودھری کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ چودھری کریم بیگ تو اپنا اقتدار ہاتھ سے چھوٹے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اچھا تو اس نے بھی ان گاؤں والوں سے نہیں کیا تھا، کوئی بھی اس کے حق میں بولا نہیں تھا۔ اس گاؤں کی حکومت چودھری کریم بیگ سے لے کر شاہزین کے سپرد کر دی گئی۔ شاہزین اپنی وراثت لینے کے بعد وہاں پر یہ اعلان کر گیا کہ آج کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سیدھا تھانے جائیں گے۔ تھانے میں موجود افسر سے وہ الگ بات کر چکا تھا کہ جو بھی اپنی رپورٹ درج کروانے آئے فوراً ایکشن لیا جائے۔ یہاں پر اب کوئی سرداری یا چوہدراہٹ نہیں چلے گی۔ مارے غصے کے چودھری کریم بیگ نے اپنا سارا غصہ چوہدرائن پر نکالا تھا۔ اس نے چوہدرائن کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ شاہزین کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے جو تھوڑی بہت اپنے باپ کی جائیداد کا حصہ چودھری کریم کی طرف چھوڑا تھا وہ بھی اس سے واپس وصول کر لیا اور پھر چوہدرائن کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ پہلے دن، پھر مہینے اور سال گزر گئے۔ اس کے بعد ایک روز سخاوت میر کا فون شاہزین کو گیا۔ وہ کہنے لگا، میری بچی خیر سے بڑے کالج میں پڑھنے کے لیے شہر آ رہی ہے، اگر آپ اس کا کوئی رہنے کا مناسب بندوبست کر لیں تو۔ یہ سن کر شاہزین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سال بعد وہ اپنے سامنے بینش کو دیکھ رہا تھا، بے حد پر اعتماد لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ شاہزین کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ شہر میں اس کا اچھے کالج میں ایڈمیشن کرایا اور اسے رہنے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دھیرے دھیرے محبت کی کونپلیں دونوں کے دل میں پھوٹنے لگیں۔ بھلے ہی ماضی کی تلخ یادیں موجود تھیں، مگر وہ سب کچھ بھلا کر آگے بڑھ چکے تھے۔ جیسے ہی بینش کی پڑھائی مکمل ہوئی تو شاہزین چودھری گاؤں واپس لوٹا۔ سخاوت میر سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو وہ خوشی خوشی شاہزین کے رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ پورا گاؤں دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ شاہزین اور بینش سخاوت کی شادی کی گئی۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں بینش رخصت ہو کر شاہزین چودھری کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔